بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہو، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہو اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے، شان نزول حضرت گنوا رضی اللہ عنہما ایک بہادر شخص تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں سے تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو نکال لائیں۔ وہاں اناک نامی ایک مشرکہ عورت تھی جو زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ محبت کرتی تھی۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہما سے نکاح کی درخواست کی۔ وہ حسین اور مالدار تھی۔ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت پر موقوف ہے۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حال عرض کر کے نکاح کی بابت دریافت کی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اگلی آیت میں ہے کہ مسلمان باندی مشرکہ سے بہتر ہے، خواہ مشرکہ آزاد ہو اور حسن و مال کی وجہ سے اچھی معلوم ہوتی ہو۔ مسئلہ مسلمان عورت کا نکاح مشرک و کافر کے ساتھ باطل و حرام ہے تو ان سے اجتناب ضروری ہے، تو ان کے ساتھ دوستی و قرابت ناروا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دیں اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔